بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمر بن حشام مکہ کے بڑے سرداروں میں سے ایک تھا اور عقل مندی میں شاید اس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں تھا۔ مکہ کے لوگوں کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا، کہیں کوئی مشکل ہوتی تو وہ فوراً عمر کے پاس بھاگتے تاکہ وہ ان کا بہترین حل نکال دے۔ مکہ کے سرداروں کی جو جرگہ کہہ لیں یا آج کے دور میں جس طرح قومی اسمبلی ہے، اس طرح بڑے سرداروں کی اپنی ایک بیٹھک ہوا کرتی تھی جہاں پر سب فیصلے ہوتے تھے، مسائل کا حل ڈھونڈا جاتا تھا۔ اس اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے ایک شرط یہ بھی تھی کہ عمر جو ہے انسان کی وہ کم از کم 40 سال ہو، لیکن عمر بن حشام کو اس میں 30 سال کی عمر میں ہی شامل کر لیا جاتا تھا کیونکہ اس کے پاس بہت دانائی تھی۔ اس کو مکہ کے لوگوں نے ابو الحکم یعنی حکمت کے باپ کا نام دیا، اور یہ وہی ابو الحکم ہے جس کو آج میں اور آپ ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہی ابو جہل ہے جس کے ایک زمانے میں عقل مندی کے گیت گائے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اس کے عمل نے اس کو اوپر جاتی بلندیوں سے نیچے پستیوں میں پھینک دیا۔ اس کی عقل میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اس کی حکمت میں کمی نہیں واقع ہوئی، فرق صرف یہ ہوا کہ اس کی ڈائریکشن چینج ہو گئی، وہ اوپر کے بجائے نیچے کی طرف آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہانت کتنی بھی ہو، سمجھداری کتنی بھی ہو، حکمت کتنی بھی ہو، اگر اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے تو ابو حکم کو ابو جہل بنتے دیر نہیں لگتی۔ آپ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ اگر ہمارے پاس ایک بہترین گاڑی ہے اور ہم لاہور سے اسلام آباد جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، فل ٹینک بھی کرا لیتے ہیں، ڈرائیور بھی بہترین ہے، موٹر وے بھی بہت زبردست ہے، لیکن ہماری ڈائریکشن اسلام آباد کے بجائے کراچی کی طرف ہو جاتی ہے تو ساری زندگی بھی ہم اسلام آباد تو نہیں پہنچیں گے، چاہے کتنی تیز گاڑی چلا لیں، چاہے اس گاڑی کی کوالٹی کتنی اچھی ہو جائے، وہ اسلام آباد تو نہیں پہنچائے گی کیونکہ ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو کچھ ایسی سچویشن ہے، جتنی سہولیات آج کے انسان کے پاس ہیں، جتنی معلومات ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں تو گوگل ہے نا، یوں گوگل اٹھایا اور ہر طرح کی انفارمیشن اس کے ہاتھ میں۔ فٹ رہنے کے لیے ہمارے پاس جم ہے، طاقت کی گولیاں ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کرنا کیا ہے، ہم کیوں کر رہے ہیں۔ سب بھاگ رہے ہیں، تیزی سے بھاگ رہے ہیں، کسی کو روک کے پوچھیں بھائی کیا ہو گیا، اتنی جلدی کہاں ہے، کیوں؟ تو جواب ہوتا ہے بہترین مستقبل کے لیے۔ مگر جو بہترین مستقبل ہے وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے، یعنی آفٹر لائف گارنٹی۔ یہاں لائف لانگ گارنٹی سب کو چاہیے کہ زندگی میں وہ چیز جو ہم لے رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ لائف لانگ گارنٹی ہو۔ مگر آفٹر لائف گارنٹی یہ ہے وہ صحیح ڈائریکشن جس کی اصل میں ہم سب کو ضرورت ہے۔ ہم سب سفر تو بہت زبردست کر رہے ہیں، مگر غلطی یہ ہو رہی ہے کہ اسلام آباد کے بجائے گاڑی کراچی کی طرف جا رہی ہے۔ اب اس حکمت کے ساتھ ڈائریکشن کیسے آئے؟ اگر ہم اپنی زندگیوں میں ایک لفظ کیوں کا اضافہ کر لیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے ساتھ کیوں لگا دیں۔ ٹویوٹا کمپنی نے اپنے مسئلوں کے حل کے لیے ایک قانون بنایا 5 whys، یعنی 5 دفعہ کیوں پوچھیں تو ہم اس مسئلے کی جڑ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر گاڑی بناتے ہیں وہ تو اس گاڑی میں اگر کوئی فالٹ آ جاتا ہے تو ان کو اپنے آپ سے 5 whys پوچھنے ہیں کہ یہ آواز دے رہی ہے تو کیوں، اور اس کے بعد اسی طرح ان کیوں کے جواب میں پھر کیوں، تو وہ مسئلے کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی ایک سادہ سی مثال بتاؤں، جیسے اگر میں کسی سے یہ پوچھوں کہ آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں، پہلا کیوں، آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں، تو ظاہر ہے جواب ہوگا زندہ رہنے کے لیے۔ پھر پوچھیں کیوں، اس لیے کہ مجھے اپنے فرائض انجام دینے ہیں۔ کیوں، اس لیے کہ اللہ نے فرض کیے ہیں۔ کیوں، تاکہ وہ میرا امتحان لے سکے۔ تو ہم روٹی کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ ہم اس امتحان میں پورے اتریں جس کے لیے دنیا میں بھیجے گئے۔ اگر ہم اپنے ہر کام کے کیوں معلوم کریں تو الٹیمیٹلی ہمیں پہنچنا تو یہی ہے، کیونکہ ہم دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے۔
لیکن اگر ہم یہ 5 دفعہ کیوں کی پریکٹس نہیں بھی کرتے، ہم اپنے ہر عمل کے لیے کہ اگر میں اس وقت فلاں کے یہاں جا رہی ہوں تو کیوں، اس طرح سے ہم صرف 2 کیوں بھی پوچھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں وہ کام کرنا بھی ہے یا نہیں، اور کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اس طرح ہم اپنی یہ جو آنیاں جانیاں ہیں اور جلد بازیاں ہیں اور تھکاوٹیں ہیں، ان کو ہم کافی حد تک کم کر لیں گے۔ اگر ہم یہ جان لیں کہ ہم زندہ کیوں ہیں تو پھر کیسے زندہ رہیں یہ جاننا مشکل نہیں ہوگا۔ آج مسئلہ یہ ہوا ہے کہ زندہ کیسے رہیں، بہت مشکلات ہیں، وقت میں بہت، اس دور میں بہت مصیبتیں آ گئی ہیں، مہنگائی ہے، رشتہ داروں کے پرابلمز ہیں۔ کیسے کا ایشو زیادہ بڑا ہے، کیوں تو معلوم نہیں۔ اگر کیوں معلوم ہو تو کیسے بالکل مشکل نہیں ہے، کیونکہ جب سامنے ایک منزل طے کر لی ہوگی تو سفر کاٹنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کیوں کا جواب بہت آسان رکھا ہوا ہے، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، دنیا کے دھندے میں الجھایا، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ اچھا، چاہتے ہم بھی یہی ہیں، کامیابی، یہاں بھی اچھے بنے اور ظاہرہ آخر میں بھی اچھے بنے، چاہتے سب یہی ہیں، لیکن کیسے اور ڈائریکشن کیا ہو اور اس کی حکمت کیا ہو وہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے ہمیں۔ مقصد ہم سب کا اللہ تعالیٰ کی خواہش، اللہ تعالیٰ کی انسان سے امید، لعلکم تفلحون، صرف یہی ہے کہ شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ کتنی امید سے اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہم اس عقل کو کوئی صحیح سمت دے نہیں سکتے۔ اچھا، اگر اللہ چاہ رہا ہے نا تو پھر اس نے فارمیٹ بھی دیا ہوا ہے، اس نے ہمیں ترکیب، بہت ہر چیز کی ترکیب قرآن میں لکھی بھی ہوتی ہے، اور پھر آگے سے اللہ سوال کرتے ہیں کہ لعلکم تفلحون۔ حکمت کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ اتنی انسان کی زندگی اور آخرت اس کو پوری طرح کور کرتی ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، اس کو یاد کر لیں، اس کو ہر وقت پڑھیں، ہر کام شروع کرنے سے پہلے جہاں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنے طور پہ تو بڑی عقل کا فیصلہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں نتیجہ کیوں غلط نکل آتا ہے، اس لیے کہ مدد اللہ کی کے بغیر کچھ بھی کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ دعا ہے، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکمت ادا کر اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے۔ یعنی عقل تو دے ہی، مگر کیسی عقل؟ ابو جہل جیسی نہیں، ڈائریکشن والی، اور ڈائریکشن کیا ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ ملانے کی۔ تو جس شخص کو یہ چیز مل گئی تو اس کا مطلب ہے اس کی ذات تو کامیاب ہو گئی نا۔ ہم سب سے پہلے اپنی ذات میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور بات کے رہنے والوں میں مجھے سچی ناموری عطا کر۔ ہم سب مشہور ہونا چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں سب اچھا سمجھیں، تو اللہ بھی تو یہی چاہ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے تو لکھا لکھایا جملہ بھی بھیج دیا ہمارے لیے کہ یہ پڑھو تو یہ ملے گا، اور صرف اس دنیا میں نہیں، مطلب ہم چلے بھی جائیں تب بھی ہمارا نام زندہ رہے۔ پہلے ہماری اپنی جیت ہوئی اور پھر دنیا والوں کے سامنے جیت ہو گئی۔ وَاجْعَلْنِی مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیمِ، اور پھر ہمیں جنت النعیم کے وارثوں میں سے بنا دے، مطلب ہمیشگی کا فائدہ، ہمیشگی کی سکسیس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لکھا لکھایا فارمیٹ دے دیا ہے، لکھا لکھایا نسخہ ہے۔ وہ جیسے ای میل کرتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کو ای میل کرنی ہے، بس اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ای میل کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ڈال دیں، اور وہ اٹیچمنٹ آپ کی نیت اور آپ کی دعا ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ اپنی آرزو، اپنے دل کی دعا، اپنی دل سے آرزو ڈال دیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی مجھے اپنی طرف سے حکمت دے کہ اپنی عقل کو جس طرح میں استعمال کر رہا ہوں اس کا صحیح نتیجہ، صحیح ڈائریکشن نکل آئے، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گاڑی لاہور سے اسلام آباد بھی پہنچے گی، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہم سے امید ہے لعلکم تفلحون وہ بھی ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ۔ خوش رہیں، خوش رہنے دیں۔